اس ڈرامے کی جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی یہ کافی دلچسپ ہوگی، کیونکہ جو اویس ہے نا، یہ اپنی ماں کو صاف الفاظ میں یہ بات کہہ چکا ہے کہ ماں جی میں محبت کرتا ہوں تو صرف اور صرف جو مریم کے ساتھ ہی محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میری زندگی میں خوشیاں ہیں، میرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، تو آپ اسی طریقے سے یہ سب کچھ کر سکتی ہیں اگر آپ میری بات مانیں تو۔ جب یہ بات یہاں پر جو وہ ماں سنے گی تو یہ اویس کو انکار کر دے گی۔ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا گھر طرف یہ بات چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی مریم اور اویس جب وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو جو مریم کی ماں ہوتی ہے بنش، یہ آ کر جو وہ مریم کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ دیکھیں کہ آپ میری بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں، آپ میری بات سنیں، آپ جو کچھ بھی کریں اس سے آپ غلط کریں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آپ جو اپنے آپ کو دور کر لیں۔ تو یہ باتیں مریم سنتی ہے تو اپنی ماں کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ماں جی، میں نے جب وہ کئی دفعہ بات کی ہے، میں نے اویس کو منع کر دیا تھا کہ میں آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتی، میرا اور آپ کا ملاپ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اویس ہے کہ یہ اپنی ضد پہ قائم و دائم ہوتا ہے، یہ میری کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنتا۔ تو ماں جوگی جی آگے سے بولے گی کہ بس آپ اس کے ساتھ رابطہ ختم کر دیں، اس کے ساتھ بات مت کریں، تو اسی کے سے وہ خود بخود سمجھنا شروع کر دے گا۔ تو مریم کہتی کہ ہاں لیکن ماں جی اس بات کا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم اتنے تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں، ہماری اتنی ویلیو نہیں ہے کہ ہم اپنی پسند کے مطابق زندگی جی سکیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے جو ہم اتنی زیادہ باتیں سنائی جاتی ہیں، اسے اتنے تانے دیے جاتے ہیں۔ تو ماں کہتی کہ یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ قسمت کی باتیں اور ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، بس آپ کی قسمت میں اگر کوئی ہوگا تو آپ کو ضرور اچھا جیون ساتھی مل جائے گا۔ اب مریم جو ہوتی ہے یہ اویس سے اپنے آپ کو دور کر لیتی ہے، تو جب یہ رویہ سارا کا سارا اویس دیکھتا ہے نا، تو پھر یہ آتا ہے مریم کے پاس آ کر بات کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کریے میرے ساتھ، پلیز ایسا مت کریں، میں تو محبت کرتا ہوں آپ کے ساتھ، میں مانتا ہوں کہ میری ماں نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میری محبت کے بارے میں تو سوچیں۔ یہ باتیں مریم سنتی ہے تو یہ پھر اویس کو یہاں پر صاف الفاظ میں انکار کر دے گی، اس سے بولے گی کہ دیکھیں اویس، میری اور آپ کی جو محبت ہے نا، یہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، ہم کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، بس میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے التجا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مجھ سے دور کر، کبھی بھی آپ کی زندگی میں مجھے وہ نہیں آ سکتی۔ تو یہ باتیں اویس سنے گا تو اویس صاف الفاظ میں انکار کر دے گا، یہ بولے گا مریم کو کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تو میری زندگی میں نہیں آؤ گی تو میں کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کروں گا، چاہے جو کچھ بھی ہو، چاہے انابیہ کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا۔ تو مریم کہتی کہ اگر تم نے شادی نہ کی نا تو ساری جو بات ہوگی یہ میرے اوپر آ جائے گی کہ میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے پلیز خدا کے لیے میں مزید برباد نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی کسی قسم کا میں کوئی طوفان کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔ میری دوست نمرہ وہ بھی مجھ سے ناراض ہو چکی ہے، تو میں اس گھر سے اب کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ چلے جائیں میری زندگی سے دور اور مجھے دوبارہ کال مت کرنا اور میرے سامنے مت آنا۔ تو یہ باتیں اویس سنے گا تو یہاں پر پھر یہ مریم کو جواب دے گا، اسے بولے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن مریم کو دکھ ہوتا ہے، مریم محبت تو کرتی ہے، یہ بات تو حقیقت ہے، بے انتہا چاہتی ہے اویس کو، اور اس نے اویس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب سارے آپشن جو ہوتے ہیں یہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے مریم نے یہ فائنل ڈیسیژن لیا ہے۔ ماں نے بھی منع کیا ہے اور اویس کی جو ماں ہوتی ہے نا، یہ بھی بار بار جو وہ مریم کے اوپر پریشر ڈال رہی ہوتی ہے، بار بار اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ آپ میرے بیٹی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ میری بیٹی کی جو وہ زندگی میں تکلیفیں لانا چاہتے ہیں، اس لیے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے کہ آپ دور چلی جائیں۔ اسی وجہ سے مریم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ دکھ ہوتا ہے، مریم کی آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں، لیکن کیا کر سکتی ہے، کوئی آپشن بچے نہیں ہوتا۔ اویس جو ہوتے ہیں یہ جاتے جاتے مریم کے ساتھ بات کر کے چاہتا ہے کہ میں دور تو جا رہا ہوں آپ سے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں آئے گا، میری شادی ہوگی تو وہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر غصے سے جہاں سے اویس چلا جاتا ہے۔ اب انابیہ کی جو نظر ہوتی ہے نا، یہ شاویز کے اوپر ہوتی ہے۔ انابیہ آتی ہے، شاویز کے ساتھ کھل کر بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ شاویز مجھے ایک بات بتاؤ۔ شاویز جو ہوتا ہے یہ انابیہ کی طرف دیکھتا اور بولتا ہے، کہتا ہے کہ جی بولے کیا بات ہے؟ تو انابیہ کہتی ہے کہ کیا آپ جو وہ پسند نہیں کرتے نمرہ کو؟ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو شاویز جو ہوتا ہے پھر بولنا شروع کر دیتا ہے، اس سے انابیہ کو بولتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ پکڑا ہے، لیکن اب میں کیا کروں، میں ایسے اچھا دوست سمجھتا تھا، دوست کے علاوہ کوئی بھی ایسا ہمارا رشتہ نہیں تھا، لیکن فیملی کی وجہ سے، ماں کی جو وہ ضد کی وجہ سے مجھے سب کچھ کرنا پڑا۔ تو انابیہ کہتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے اس کے ساتھ گزاریں گے، آپ بتائیں تو صحیح،
اور بھی زیادہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آپ کی زندگی میں آئیں گی، تو اس لیے میری بات مانے تو آپ اپنے آپ کو دور ہی کر لیں اس سے۔ تو شاویز کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اب تو بات چلنا شروع ہو چکی ہے، اس لیے جو میں کبھی بھی کسی بھی طریقے سے اسے دور نہیں جا سکتا۔ لیکن ایسا انابیہ جو گی یہ پھر شاویز کا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کرے گی، شاویز کی جو سوچ ہوگی یہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر انابیہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا کہ انابیہ اپنی ضد پہ قائم و دائم ہوتی ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ بھائی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، صرف اور صرف شاویز میرا ہے، میرے علاوہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی بات کی جو وہ ٹینشن ہے انابیہ کو کہ اگر کسی اور کا ہو گیا نا تو ساری زندگی میں جو وہ جیتے جی مر جاؤں گی۔ اب ماں جو ہوتی ہے نا یہ آتی ہے انابیہ کے والد کے پاس، آ کر اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ بھئی تم جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا یہ سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دو، ہم اپنی بچی کے اوپر ایسا ظلم نہیں کر سکتے، ہماری لاڈلی بیٹی ہے، اور اگر ہم نے کوئی بھی ایسی بات کی نا تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، التجا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جو وہ انابیہ کی شادی کسی اور جگہ پر کروا دیں، وہ اویس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، اویس کو پسند نہیں کرتی۔ تو یہ باتیں والد سنتے تو یہ صاف الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ آخرکار وجہ کیا ہے، مجھے وجہ کا پتہ تو چلے، یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی، مسئلہ کیا ہے، اویس اتنا اچھا لڑکا ہے، ہمارے خاندان میں ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ تو انابیہ کی ماں کہتی کہ میں بھی اس بات کو سمجھتی ہوں، اس بات کو جانتی ہوں کہ غلط بات نہیں ہے، لیکن کوئی آپشن ہی نہیں بچا، اگر یہاں پر ہم جب وہ ضد کریں گے تو انابیہ نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ وہ کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتے، تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، باقی آپ خود بھی بات کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، اس سے سب کچھ پوچھ سکتے ہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں۔ اس کی جو ماں ہوگی نا یہ پھر آئے گی، آ کر بات کرے گی، کیونکہ انابیہ کی ماں کو جو ہے نا انابیہ کا والد جو گا یہ بینش کو اپنے پاس بلائے گا، اس کے ساتھ بات کرے گا کہ بھئی کیا آپ کی بیٹی جو ہے وہ مریم واقعی کچھ نہ کچھ کاری اویس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، تو بینش جو ہوتی ہے یہ جہاں پر صاف الفاظ میں انکار کر دے گی۔ انابیہ کا والد بولے گا کہ اگر کسی قسم کی کوئی بھی بات ہے یا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کھول کر بتائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر مریم پسند کرتی ہے اویس کو، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو ہم بیچ میں نہیں آئیں گے، میں دونوں کو اپنی بیٹیوں جیسا سمجھتا ہوں، دونوں کو برابر کے حقوق دوں گا، آپ اس بات کی بالکل ٹینشن نہ لیں۔ لیکن بینش قربانی دیتی ہے، مریم کی جو ماں ہوتی ہے یہ کر دیتی ہے انکار کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ انابیہ جو ہوتی ہے جن چڑھا لیتی ہے، اپنے والد کے سامنے آ کر بات کرتی ہے، والد کو کہتی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں جو وہ کبھی بھی اویس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ والد کہتے ہیں کیوں نہیں کر سکتی، بتاؤ تو صحیح۔ تو انابیہ کہتی ہے کہ مریم پسند کرتی ہے اویس کو، اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، تو پھر آپ لوگ مجھے کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں، میں اس انسان کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں جو میرے ساتھ محبت ہی نہیں کرتا۔ تو پھر جب والد یہ بات سنے گا تو یہ بات اور بھی زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے گی، اور پھر آخرکار اویس اور مریم کی جو بات ہوگی اسے چلنا شروع ہو جائے گی کہ بھئی ہمارے پاس کوئی اور آپشن بچا ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس کا ڈیسیژن لینا ہوگا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے سے جو اویس کی ماں یا کیا کرتی ہے، یہ تو پہلے بھی انکار کر چکی ہے کہ بھئی کبھی بھی میرے بیٹے کی شادی ملازمہ کے ساتھ جو وہ نہیں ہو سکتی۔